تین مختلف خبریں آج اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تین چیزیں ہیں جو آج کے دن کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دو کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی وہ سب اس طرح رہا ہے کہ سب ٹریک کے اوپر آگے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو اسے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تین مختلف خبریں آج اس ویلاگ کے اندر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ تین چیزیں ہیں جو آج کے دن کی ڈیولپمنٹس ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ دو کا تعلق جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہے، اور ایک جو ہے وہ ایک دوسرا معاملہ ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو چیز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے فیصل واڈا صاحب کے حوالے سے۔ فیصل واڈا صاحب کا آپ جانتے ہیں کہ معاملہ جو ہے ان کی شہریت کے حوالے سے، کہ انہوں نے اپنی جو امریکی شہریت تھی اسے کب ترک کیا تھا، یہ معاملہ کافی اب سالوں سے چل رہا ہے، دنوں سے، مہینوں سے نہیں، ہفتوں سے نہیں، بلکہ سالوں سے چل رہا ہے۔ اور معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے اپنی امریکی شہریت کب چھوڑی تھی، جس کی وجہ سے ان کے خلاف جو ہے وہ کیس بھی ہوا، اور وہ کیس جب اپنے منطقی انجام تک پہنچنے لگا تھا تو فیصل واڈا صاحب نے وہاں سے اپنی اس سیٹ سے استعفیٰ دے دیا۔ کس دن استعفیٰ دیا؟ جس دن سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، تاکہ وہ سینٹ کے الیکشنز جو ہیں اس کو کمپیٹ کر سکیں۔ سینٹ کا ٹکٹ ان کو کس طرح ملا اور کس فیورز کے ساتھ ملا یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے حلقے جو ہیں وہ ان کو اس ٹکٹ کے دینے کے حق میں نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو گئے۔ بالآخر سندھ اسمبلی سے جو ہے وہ سینٹ کے اندر انٹر ہو گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو ہے وہ بڑی شدید اس سلسلے میں ریزنٹمنٹ پائی جاتی تھی، افسوس کیا جا رہا تھا کہ یہ پارٹی جو ہے وہ یہ کیا کر رہی ہے، کیا حرکتیں کر رہی ہے صرف ایک شخص کو نوازنے کے لیے۔ اور پھر بات پہنچتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، جہاں پہ کورٹ کا جو ڈیسیجن آتا ہے اس معاملے کے اوپر وہ یہ کہتا ہے کہ بادی النظر کے اندر جو ہے لگ یہی رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے جو اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے تھے اور جو اپنا فارم بھرا تھا اس میں ایک تضاد پایا جاتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس معاملے کو ٹیک اپ کرتا ہے، اور پٹیشنر اس کے اندر ہوتے ہیں قادر مندوخیل صاحب، جو پاکستان پیپلز پارٹی سے فیصل واڈا صاحب کی سیٹ کے اوپر ہی ضمنی انتخابات کے اندر جیتے تھے، اور جدون صاحب جو ہیں وہ بھی پیش ہوتے رہے اس کیس کے اندر۔ اچھا، کیس کے اندر جو ہے وہ امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ کافی لمبی ڈیٹیں بھی پڑھنا شروع ہو گئیں، اور اب جو ہے آج اس معاملے کی دوبارہ سنوائی تھی، اور فیصل واڈا صاحب وہاں پہ پہنچے اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے پیش ہوئے، لیکن حیران کن طور پر جو درخواست گزار تھے جنہوں نے اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا تھا ان کی طرف سے کوئی بھی وہاں پہ نہیں آیا۔ اور فیصل واڈا صاحب پھر وہاں پہ ظاہری بات ہے جب وہ جسے کہتے ہیں کہ مدعی سست تو پھر گواہ بھی یہاں پہ چست نہیں ہے، تو مدعی جو ہے وہ کافی سست نظر آیا، اور فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ اکیلے ہی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ان کا کوئی پرسان حال مطلب نہیں تھا اس کیس کے حوالے سے جو۔ تو اس معاملے کے اوپر قادر مندوخیل صاحب جو ہیں انہوں نے مطیع اللہ جان صاحب سے بات کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بات یہ ہے کہ وہ تو اب سینٹ کے اندر چلے گئے ہیں، اب کیا اس معاملے کو ٹیک اپ کرنا۔ تو اب آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ یہ بیسکلی اب یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ میں جس طرح ہر دفعہ آپ سے کہتا ہوں نا کہ کیسز کے جو ہوتے ہیں وہ پہیے ہوتے ہیں، اور پہیوں کے اندر جو ہے وہ ہوا بھرنا بڑی ضروری ہوتی ہے۔ تو اب لگ اس طرح رہا ہے کہ اس کیس کے پہیوں میں سے جو ہے وہ ہوا نکالی جا رہی ہے، تاکہ بس ٹھیک ہے معاملے کو رفع دفع کریں اور آگے چلیں۔ تو خاص طور پہ اس میں امپورٹنٹ بات یہ بھی ہے کہ قادر مندوخیل صاحب جب یہ ضمنی انتخابات جیتے تھے اور اس وقت نون لیگ نے ان کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگائے تھے، وہ بھی معاملات جو ہے وہ ختم ہو گئے۔ مفتاح اسماعیل صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ وہ اس حلقے کے اندر ان کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے، اور بڑے سویرے انہوں نے الزامات لگائے تھے کہ جی یہ رزلٹ بڑا لیٹ پہنچا تھا، اور وہ بہرحال وہ معاملہ بھی جو ہے وہ دب گیا۔ سو اوورآل اس وقت جو ایک سچویشن نظر آ رہی ہے تینوں جماعتوں کے حوالے سے، پاکستان تحریک انصاف، نون لیگ اور پیپلز پارٹی، وہ سب اس طرح رہا ہے کہ سب ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں۔ میں بس یہی لفظ استعمال کروں گا کہ ٹریک کے اوپر آ گئے ہیں، اور ٹریک کے اوپر یہ پٹری سے اترنے والی کوئی بات نہیں ہے، سارے جو ہے وہ ٹریک کے اوپر ہی اپنی گاڑی چلائیں گے۔ تو فیصل واڈا صاحب کا کیس جو ہے وہ اب اس میں تقریباً 1 مہینے سے بھی زائد کی اب ایک اور ڈیٹ پڑ گئی ہے، اور 17 اگست کی ڈیٹ جو ہے وہ فیصل واڈا صاحب کے اس کیس کی پڑی ہے، اور جو صورتحال لگ رہی ہے وہ یہی ہے، وہ لگ اس طرح رہا ہے کہ اس کو پھر الٹیمیٹلی ڈسپوز آف ہی کر دیا جائے گا اس معاملے کو۔ اینی ویز،
تو دوسری جو خبر جو آپ کے ساتھ ڈسکس کرنی ہے وہ ہے شیخ رشید احمد صاحب کی. شیخ رشید احمد صاحب نے آج میڈیا سے گفتگو کی اور باقی جو روٹین کی بات چیت تھی ان کے جو منسٹری ہے اس کے حوالے سے وہ تو انہوں نے کی ہی, لیکن ایک انہوں نے بڑا حیران کن بیان دیا, اور وہ بیان جو ہے وہ شیخ رشید احمد صاحب کا جو ایگزیکٹ کوٹ ہے جس کو ایکچولی پاکستان کے سارے چینلز نے چلایا بھی, بلاول بھٹو کے حوالے سے ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جی بلاول دل کا جانی بلو رانی کے خلاف کوئی بات نہیں سن سکتا, یہ شیخ رشید احمد صاحب نے فرمایا. اور یہ ٹکرز جو ہیں اسی طرح ہی ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر بھی چلے ہیں. اب میرا سوال یہ ہے کہ میں ایک تو مجھے خود بھی اپنے اس شعبے سے بھی حیرانی ہوتی ہے کہ جب اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال کی جا رہی ہے, میں معذرت کے ساتھ میں شاید اس سے نیچے کوئی لفظ استعمال نہیں کر سکتا, جب اس قسم کی گھٹیا زبان استعمال ہو رہی ہوتی ہے اور ایک شخص دوسرے کے بارے میں اس قسم کی بات کہہ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کو کوٹ ان کوٹ اسی طرح ہی چلا دیتے ہیں کہ ہاں جی اس شخص نے اس کے بارے میں یہ بات کہی ہے. ہم اس میں کسی چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ بھائی یہ اگر کسی نے کسی دوسرے کے بارے میں اس قسم کا لفظ استعمال کیا بھی ہے تو کیا یہ چلنے کے قابل ہے کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر کے بارے میں یہ بات کہہ سکیں. شاید ہمارے لیے چلتے چلتے یہ ایک نارم بن چکا ہے, ہمارے لیے ایک عام سی بات بن چکی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے اس نے اس کے بارے میں کہا ہے تو اسے کیا فرق پڑتا ہے, اس کے بارے میں کوئی ایک نازیبا قسم کا لفظ استعمال کیا نا, اس کا نام نہیں بگاڑا ہے نا, اس کو ایک عورت کے ساتھ تشبیہ دی ہے نا. تو ہماری سوسائٹی کے اندر ہمارے یہاں پہ ایک عام سی چیز بنتی جا رہی ہے کہ اگر ایک مرد کو آپ عورت کہہ کے پکاریں گے تو بیسکلی آپ اس کی تضحیق کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ اس کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے لیے ایک نارمل بات بن چکی ہے, ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں, ہاں ٹھیک ہے اٹس اے نارمل تھنگ. آپ یہ چیزیں ذرا کبھی ویسٹ کے اندر کر کے دیکھیں, وہ جو ہمارے کپتان بار بار کہتے ہیں نا میں مغرب کو مجھ سے زیادہ کوئی اچھی طرح نہیں جانتا, مجھ سے زیادہ بہتر کوئی نہیں جانتا, لیکن ہم جو ہے وہ مغرب کی چیزوں کو یہاں آنے نہیں دیں گے. کہیں پہ بھی یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آپ کسی اچھی چیز کو کبھی نہ اپنائیں, اور ہمارے معاشرے کے اندر اگر یہ گندگی ہے کہ ایک مرد کو ایک عورت کے نام سے پکارا جائے یا اس کو اس قسم کا کوئی لقب دیا جائے تو اس کو ایکسیپٹیبل سمجھا جائے, ہاں ٹھیک ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یار. خیر دشمنی کے اندر نا, مخالفت کے اندر تو یہ تو چلتا ہی ہے کہ آپ اگلے کا نام بگاڑ کے اس طرح یہ بات کریں. ان کو کوئی نہیں فون کرے گا شیخ رشید احمد صاحب کو, جو اس وقت ایک کیبنٹ کے فیڈرل منسٹر ہیں. یہ کوئی مطلب کوئی عام معمولی سے کوئی کارکن نہیں ہے, یہ ایک فیڈرل منسٹر آف پاکستان بات کر رہا ہے, ایک ایسا فیڈرل منسٹر آف پاکستان جو انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر ریکگنائزڈ ہے, جس کو لوگ جانتے ہیں کہ یہ کون ہے اور یہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے. لیکن یہ ہمارے لیے ایک ایکسیپٹیبل چیز ہے, ہم اس پہ کچھ نہیں اعتراض نہیں کریں گے. تو شیخ رشید احمد صاحب نے کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بلاول بھٹو کے بارے میں جو ہے وہ اس قسم کی زبان استعمال کی ہے, اور یہ لچڑ پن جو ہے نا یہ ہمیں قومی اسمبلی کے اندر بھی چند دن پہلے نظر آیا تھا, جب ایک اور صاحب وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے تھے وہ اسی قسم کی آوازیں مار رہے تھے اور بلاول کی طرف آوازیں مار رہے تھے. بلاول کے ساتھ مجھے کوئی وہ یہ نہیں ہے کہ بہت کوئی زیادہ کوئی دلی ہمدردی ہے یا کوئی اس قسم کی بات ہے. ہی از اے پولیٹیکل لیڈر, آئی ول آلویز اینالائز ہم ایز اے پولیٹیکل لیڈر. میں ان کو اسی نگاہ سے دیکھوں گا, مجھے اس سے اور اس سے زیادہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یس میں ہمیشہ اس بات کے اوپر اعتراض کروں گا کہ اگر آپ بلو دا بیلٹ جا کے یا نازیبا زبان استعمال کر کے جو ہے وہ کسی کو پکاریں گے, کیونکہ دیر ہیز ٹو بی اے ڈیکورم, دیر ہیز ٹو بی اے ڈیکورم ان آر پالیٹکس. ایک ایتھیکل لائن ہمیں رکھنی پڑے گی, اور ہمارے میڈیا کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے. میں نے بلاول بھٹو کے حوالے سے ڈیلیبریٹلی شیخ رشید احمد صاحب سے سوال ہوتے ہوئے دیکھا ہے, بیکاز سم پیپل آر ایکسپیکٹنگ کہ ہاں اب یہ اس کے اوپر نہ کوئی لوز بال کرائے گا, اینڈ دیٹ ول میک آر ہیڈ لائن, اور یہ پھر جو ہے وہ چیز چلے گی. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ سب کی جانب سے کیا جاتا ہے, لیکن دیر از این انٹینٹ بیہائنڈ اٹ, یہ مقصد اس کے پیچھے جو ہے اس قسم کے سوال کا یہ بھی ہوتا ہے. تو شیخ رشید احمد صاحب ویسے ہی اپنی زبان کے حوالے سے جو ویسے بڑے مشہور ہیں کہ وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. کیمرہ ان کو ویسے بڑا پسند ہے, جس طرح فردوس عاشق اوان کو پسند ہے. کیمرے کے ساتھ کھیلنا کس طرح ہے, کون سی چیز زیادہ چلے گی, کون سی چیز زیادہ وائرل ہوگی. وی لیو ان اے ورلڈ آف وائرل ویڈیوز ناؤ. وائرل کیا ہوا ہے, وائرل ہوا کہ نہیں ہوا, دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا. تو اس وجہ سے ہم ہر لائن کو عبور کرنے کے. آپ کے خیال میں شیخ رشید احمد صاحب کا نام نہیں بگاڑا جا سکتا؟ 10 قسم کے نام بگاڑے جا سکتے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے اگر کرنا چاہیں تو.
لیکن کیا کریں, یہ ایتھکس کی لائن سامنے آ جاتی ہے, صرف میرے نہیں اور بھی پولیٹیشنز کے ذہن میں, جو ان کے مخالف ہیں ان کے سامنے بھی آ جاتی ہے کہ نہیں یار یہاں تک نہیں جانا, چھوڑو, یہ کیا لینگویج ہے یہ. ورنہ شیخ صاحب کے جو سکینڈلز آتے رہے ہیں ان کی سیاست سے سٹارٹ سے لے کے آج تک بڑے سکینڈلز ہیں. میں پورا اسلام آباد جو ہے وہ آپ جتنے پرانے صحافی ہیں آپ سے ایک دفعہ بیٹھ کے پوچھے تو صحیح ان کی ذرا ماضی ان کا کیا رہا ہے, تو آپ حیران ہو جائیں گے. لیکن انسان کو اس حد تک جانا نہیں چاہیے, گرنا نہیں چاہیے اس حد تک. تو شیخ صاحب کی میں یہ جو زبان کا استعمال ہے میں اس کو کنڈیم ہی کر سکتا ہوں, اس کے علاوہ شاید میرے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے کہ میں اس کو کس طرح دیکھوں. تیسری جو خبر ہے وہ جناب آ رہی ہے اکانومی کے حوالے سے, اور آج کی جو ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈالر جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر ایک دفعہ پھر 160 روپے پہ پہنچ گیا ہے. یہ نیچے تک آیا تھا تقریباً 152 سے 154 کی رینج تک آ گیا تھا, 152 154 کی رینج تک آ گیا تھا, اور اس وقت یہی کہا جا رہا تھا کہ لو جناب اب ڈالر جو ہے اس کو کنٹرول کر لیا گیا ہے اور اب وہ جو اس کی رائز تھی اسے کنٹرول کر دیا گیا ہے. لیکن ڈالر اب آہستہ آہستہ پھر بڑھنا شروع ہو گیا, اور کرتے کرتے پچھلے کئی دنوں ہفتوں سے جو ہے 158 159 کے بریکٹ کے اندر یہ گھوم رہا تھا, لیکن آج جو ہے وہ یہ 160 کے اوپر 160 روپے کے اوپر آ گیا ہے. اب میری جو کرنسی ایکسچینج ڈیلر سے میری بات ہوئی ہے اس کی ایک میجر ریزن جو وہ دے رہے ہیں اس کو 160 کے اوپر آنے کی, اس کی بہت بڑی وجہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کی امپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں. پہلے 3 سال کے اندر جو ہے وہ بار بار عمران خان صاحب یہ کہتے تھے کہ جی ہمارا جو آپس میں ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ بہت کم ہے, اور سرپلس آف ہمارے پاس بیلنس آف پیمنٹس جو ہیں وہ سرپلس میں ہیں, اس لیے ہم لوگ بڑے کمفرٹیبل پوزیشن میں ہیں. لیکن اس وقت کئی تجزیہ کار یہی سوال کرتے تھے کہ جی اصل بات یہ ہے آپ کی امپورٹس اس لیے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے یہاں کچھ مینوفیکچر ہی نہیں ہو رہا, آپ کے یہاں کوئی کام ہی نہیں ہو رہا. تو اب 3 سال کے بعد جو ہے وہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب امپورٹس جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, اور ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً اپنے اسی لیولز کے اوپر کھڑی ہوئی ہیں. اور جب امپورٹس بڑھتی ہیں, امپورٹس بڑھنے کی بہت بڑی ریزن نون لیگ کے دور میں بھی یہی تھی کہ کیونکہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے وہ صرف گھر میں بیٹھ کے چیزیں نہیں بناتا, اس کو بہت سا را مٹیریل جو ہے وہ باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے, اور آپ کا امپورٹ بل جو ہے بڑھتا ہے. جب آپ کا امپورٹ بل بڑھتا ہے تو پھر آپ کا ڈالر جو ہے وہ کم ہونا شروع ہوتا ہے, کیونکہ لوگوں کو پیمنٹس کے لیے ڈالر چاہیے ہوتے ہیں. جب ڈالر کم ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر تو اس کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ثابت ہوتا ہے. لیکن جہاں پہ ڈالر کی پرائس جب بڑھتی ہے وہ 160 روپے تک جاتی ہے, تو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایکسپورٹرز کے لیے بڑی فائدہ مند چیز ہوتی ہے. ہمیشہ اس بات ذہن میں رکھیے گا, کیونکہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں جب ایکسپورٹرز نے جا کے اپنا مال بیچنا ہوتا ہے تو ان کو ڈالر کے ذریعے جب اس کا ریٹ بڑھتا ہے تو ان کو اچھا اماؤنٹ مل جاتا ہے, ان کو فلیکسیبلٹی آف پیمنٹ اور فلیکسیبلٹی آف پرائسنگ کا بھی ان کو فرق پڑتا ہے کہ وہ بہتر پرائس دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کی کاسٹ جو ہے وہ ایک ہائی ڈالر کے نتیجے میں نسبتاً کنٹرول میں آ جاتی ہے. تو 160 روپے اس وقت جو ہے وہ آج مارکیٹ کا ریٹ جو ہے وہ آج صبح کوٹ کیا گیا ہے. اب دیکھیں کہ یہ مزید آگے جاتا ہے یا اسی لیولز کے اوپر رہتا ہے, لیکن یہ اکانومی کے سیکٹر سے جو ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے میری نظر میں آج کی. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.